معزز و محترم حاضرین، سامعین و ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ القیامہ سے سورۃ اللیل تک، یہ مکی صورتیں ہیں، ان کے معنی اور مفاہیم سے اپنے قلوب و اذہان منور کریں گے۔ ان میں سے دوسری صورت ہے وہ ایک مدنی ہے، سورۃ الدہر، جس کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے، کیونکہ اس میں انسان کی تخلیق ہی کا شروع میں ذکر ہے، اور باقی تمام آج کی صورتیں جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ ان تمام صورتوں کا جو غالب موضوع ہے وہ قیامت ہی ہے۔ پہلی صورت کو تو نام ہی قیامہ ہے، سورۃ القیامہ، لیکن باقی جتنی صورتیں ہیں آج کی، بلکہ آخر تک قرآن کریم کے آخر تک جتنی صورتیں ہیں ان میں اکثر کا موضوع جو ہے وہ قیامت ہے، کیونکہ جب حضور علیہ السلام کو حکم ہوا، کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی سورۃ مدثر کی، قم فانذر، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور انذار فرمائیے، لوگوں کو ڈرائیے اس انجام سے جو ان کا منتظر ہے، تاکہ بر وقت اس کا انتظام کر لیں، پیش بندی کر لیں اس دن آنے سے پہلے جو مشکل دن ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اس دن کی سختیاں مختلف انداز میں قرآن میں بیان فرمائی گئی ہیں، تو اس سے پہلے پیش بندی کر لیں، عقائد کے حوالے سے بھی، اعمال کے حوالے سے بھی، عقیدہ بھی ٹھیک کر لیں، عمل بھی ٹھیک کر لیں۔ تو جیسے ہی آپ نے اس دن کا انذار کیا اور بتایا کہ قیامت ہے، تو اس سے پورے مکہ میں شور مچ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مٹی میں پڑا ہو اور پھر وہ اسے اٹھایا جائے اور پھر سوال و جواب ہوں اور پھر میزان ہو اور اعمال تولے جائیں اور پھر جنت اور دوزخ کا سلسلہ، یعنی مرنے کے بعد ایک نئی زندگی اور نیا جہان شروع ہو جائے۔ تو یہ عقیدہ سب سے زیادہ ان کے لیے ناقابل فہم تھا کہ بندہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ تو اس لیے مکی صورتیں جو حجم میں، سائز میں چھوٹی ہیں، لیکن ان کا جو ڈکشن ہے، جو صوتی روب ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ان میں چھوٹی آیتیں ہیں لیکن ان کا جو فلو ہے بہت تیز ہے، جیسے پہاڑی نالا ہوتا ہے، کھالا جو اوپر سے آ رہا ہو پہاڑ سے، وہ تنگ ہوتا ہے لیکن تیز بہت ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی ہیں آیتیں بھی، اور صورتوں کی جو سائز ہے وہ بھی چھوٹی ہے، لیکن ان میں جو زور ہے، روب ہے، میسج کا، پیغام کا، اور پھر الفاظ کا، فصاحت و بلاغت تو ہے ہی ناقابل اندازہ کہ ہم اس کو کیسے بیان کریں، ناقابل بیان ہے، لیکن باقی میسج پہنچانے کے حوالے سے بھی بہت ہی زوردار انداز میں ان کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ تو یہ سب مکی صورتیں آج جتنی ہم نے پڑھی ہیں، بلکہ مدنی صورت جو ہے سورۃ دہر، اس میں بھی قیامت ہی کا ذکر ہے، جنتیوں کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو یعنی ساری صورتوں میں یوں سمجھیے کہ آج کا موضوع قیامت ہی ہے، اگرچہ پہلی صورت کا نام بھی قیامت ہے۔ تو ہم ایک مجموعی جائزہ لے لیتے ہیں مختلف صورتوں میں قیامت کا ذکر کس انداز میں فرمایا گیا۔ مثلا پہلی صورت جو ہے سورۃ القیامہ، اس کا نام ہے، پہلے قیامت ہی کی قسم اٹھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی اور میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی۔ تو قیامت کے ذکر سے ہی آگے سورہ مبارکہ میں اسی یوم کا، اسی دن کا ذکر ہے کہ یہ کہتے ہیں ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کہ انسان کا خیال ہے کہ ہرگز ہم جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیوں کو، جو ایک دفعہ مٹی میں پہنچ جائیں گی، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس کو جمع نہیں کر پائیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، فرمایا ہڈیاں تو ہڈیاں، بلکہ ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کا پور جو ہے انگلیوں کا، یہ بھی ہم دوبارہ سے درست کر دیں۔ اب علماء نے اس پر بھی جدید ہمارے جو محققین ہیں بحث کی ہے کہ اللہ نے خصوصاً انگلی کے پوروں کا ذکر کیوں کیا ہے۔ تو اس میں بڑی حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک حکمت جو آج کے دن ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہر بندے کے جو فنگر پرنٹس ہے وہ دوسرے سے مختلف ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم تو فنگر پرنٹس بھی دوبارہ بنا لیں گے تاکہ ہر بندے کا پتہ چلے، ورنہ تو جب ہڈیاں گل سڑ جائیں تو کیسے پتہ چلے گا کون سویا ہوا ہے۔ فرمایا ہم وہ جو علامتی نشان ہے اسے بھی دوبارہ بنا لیں گے اور وہ فنگر پرنٹس ہی بتائیں گے کہ کون صاحب ہیں جی۔ تو ہم تو اس پر بھی قادر ہیں، چاہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہڈیاں کیسے دوبارہ جوڑیں گے،
تو پھر سارا آگے قیامت ہی کا ذکر ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے، اور پھر اس سے جو اگلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ دہر، اس میں بھی قیامت ہی کا ذکر ہے، اور خصوصاً قیامت کے دن جو اچھے لوگ ہیں، ابرار ہیں، نیک ہیں، تر و تازہ چہروں والے ہیں، ان کا ذکر ہے اس صورت میں بھی، اور اس میں بھی کامیاب لوگوں کا ذکر ہے۔ اور پھر وقوع قیامت کی جو علامات ہیں ان کا بھی ذکر ہے ان صورتوں میں، مثلا سورۃ مرسلات جو آج کی ہماری تیسری صورت ہے، اس میں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ کہا گیا کہ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ تکویر ہے، اذا الشمس کورت، سورج کے بارے میں کہا گیا بے نور ہوگا۔ اذا السماء انفطرت، سورۃ انفطار کی پہلی آیت ہے۔ اذا السماء انشقت، سورۃ انشقاق کی پہلی آیت ہے۔ یعنی وہ جو وقوع قیامت کی علامات ہیں کہ کس طرح پوری کائنات جو ہے وہ پھر سے تباہی و بربادی کی طرف جائے گی اور ہر چیز بکھر چکی ہوگی۔ اور پھر قیامت کے دن جو اور اہم معاملات ہیں، کافروں کے عذاب کا ذکر ہے سب صورتوں میں، اور مومنین کے ثواب کا ذکر ہے، ان کی جزا کا ذکر ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جس کا ذکر ان صورتوں میں ہے قیامت سے متعلق، وہ قیامت کا وقت ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ یہ بھی ایک سوال تھا مشرکین کا کہ اگر آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی تو بتاؤ کب آئے گی، ٹائم بتاؤ اور ڈیٹ بتاؤ۔ تو اس سوال کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی، اور آگے سورۃ تکویر میں، سورۃ انفطار میں، سورۃ فجر میں، سورۃ بلد میں، یعنی سب میں ہولناک مناظر بھی بیان فرمایا گیا قیامت کے۔ اور جو سوال ہے قیامت کا کہ کب آئے گی، یہ خصوصی ذکر سورۃ نازعات میں ہے اور سورۃ نبا میں ہے، پہلی آیت ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ سے، یہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو بڑی خبر سے مراد قیامت کا دن۔ اسی طرح سورۃ نازعات میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ آپ سے قیامت سے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے یہ جواب دیا ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، جب وہ مناسب سمجھے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر قیامت کے دن جو حساب کتاب ہونا ہے، تو اس حساب سے متعلق جو حساب لکھنے والے فرشتے ہیں، پھر ان کا بھی ذکر ہوا کرامن کاتبین کا سورۃ انفطار میں۔ ابرار اور فجار کے ٹھکانوں کا ذکر ہے، نیکوں کا ٹھکانہ کون سا ہوگا اور بروں کا ٹھکانہ کون سا ہوگا۔ اور قیامت کی ابتدا کے وقت جو تکوینی تبدیلیاں رونما ہوں گی، سورۃ شقاق میں ان کو بیان فرمایا گیا۔ اسی طرح کبھی جنتیوں اور دوزخیوں کو اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، یا دائیں ہاتھ والے، اور ایک صورت میں دوسری وراء ظہری، جن کو نامہ اعمال پیچھے سے دیا جائے گا۔ یعنی یہ بھی ان کی ایک توہین ہوگی کہ بجائے سامنے سے نامہ اعمال دینے کے، ان کی پیٹھ کے پیچھے سے انہیں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ پھر اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، سورۃ بلد میں کہا گیا دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔ اور پھر کبھی جنتیوں دوزخیوں کا ذکر جو ہے ان صورتوں میں وہ چہروں کے حساب سے ہوا ہے کہ کچھ ہوں گے تر و تازہ چہروں والے، کچھ ہوں گے سوکھے چہروں والے۔ تو تر و تازہ چہرے وہ خوش قسمت ہوں گے جنہیں جزائیں مل رہی ہوں گی۔ اور پھر دوسرا موضوع جو ان صورتوں میں ہے وہ قرآن کی حقانیت ہے، سب میں بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلی صورت جو ہے صورت قیامہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اور پھر سورۃ دہر میں ذکر ہے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ اور پھر ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ نصیحت ہے، جو چاہے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کے راستے پر چلے، کسی کو مجبور نہیں کیا جا رہا، جیسے شروع میں بھی فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ شکر ادا کرے، شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ پھر سورۃ عبس میں بھی کلا انہا تذکرہ فرمایا گیا، قرآن کا ذکر ہے۔ سورۃ مرسلات کی آخری آیت میں بھی قرآن کا ذکر ہے فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، یہ قرآن چھوڑ کر اور کس بات پہ تم ایمان لاؤ گے، اگر یہ بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا تو اور کیا سمجھو گے۔ اسی طرح سورۃ تکویر میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے انہ لقول رسول کریم، یا فرمایا وما هو بقول الشیطان الرجیم، تو دونوں جگہ مراد قرآن کریم ہے۔ سورۃ انشقاق میں بھی قرآن کریم کا آیہ سجدہ میں ذکر ہے۔
سورۃ بروج کی آخری آیتیں ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ عزت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ اعلیٰ میں سنقرئک فلا تنسیٰ قرآن کریم ہی کا ذکر ہے، اور پھر سورۃ طارق میں انہ لقول فصل وما هو بالہزل۔ تو قیامت اور قرآن یہ دو غالب موضوعات ہیں ان سب صورتوں کے، تو یہ ہم نے مجموعی طور پر تمام صورتوں میں ان موضوعات کا اجمالی انداز میں جائزہ لیا ہے۔ اب آگے ہم اسے ذرا کسی حد تک تفصیل سے، ویسے تفصیل کا موقع تو نہیں ہوتا، ہم جتنا کچھ قرآن کے حوالے سے یہاں بیان کرتے ہیں اس کو ہزارواں حصے کا ہزارواں حصہ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن صرف ایک تعارف ہوتا ہے تاکہ ہماری دلچسپی قرآن کی طرف بڑھے، اور پھر کچھ آیات کی تھوڑی بہت جو تفصیل کرتے ہیں وہ تذکرہ والی اور ذکر اور نصیحت والی جو آیتیں ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا جو اصل مقصد ہے ہماری اصلاح، اللہ اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی سورت قیامہ ہے۔ شروع میں ہی جیسے عرض کیا ہے کہ قیامت کی قسمیں ہیں، ویسے قرآن کریم کی قسمیں ایک بہت بڑا اور اہم اور دلچسپ موضوع ہے۔ علامہ ابن قیم کی پوری کتاب ہے التبیان فی اقسام القرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں، ایک ہوتا ہے مقسم بہی اور ایک مقسم علیہ۔ اللہ نے کس چیز کی قسم اٹھائی ہے؟ تو اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی ہے، لعمر کا محبوب آپ کی عمر کی قسم۔ اور آج سورۃ بروج میں ہم آگے پڑھیں گے وشاہد، اے وہ ہستی کہ جو ہم نے گواہ بنایا ہے اس کی قسم، ہمارے گواہ کی قسم، اور جن چیزوں پہ وہ گواہی دیں گے ان چیزوں کی قسم۔ تو حضور علیہ السلام کی قسم اٹھائی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسمیں اٹھائی ہیں، قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن حکیم، یعنی قرآن کریم کی قسمیں مختلف مقامات پہ ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی قسمیں ہیں، آج کی صورتوں میں بھی، سورۃ مرسلات جو ہے اس کے شروع میں بھی فرشتوں کی قسمیں ہیں، سورۃ نازعات کے شروع میں بھی فرشتوں کی قسمیں ہیں، اور اس سے پہلے ہم جو سورۃ صافات 23 میں پڑھ چکے ہیں اس کا آغاز بھی فرشتوں کی قسموں سے ہوا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جو مخلوق ہے، مظاہر فطرت ہے، اس کی قسمیں بہت زیادہ اٹھائی، سورج کی، چاند کی، یہ آج بھی ہم پڑھیں گے۔ اور پھر اوقات کی قسمیں، وقت کی قسمیں ہیں، رات کی قسم، دن کی قسم، فجر کی قسم، والفجر، آج بھی سورہ فجر ہمارے اس میں شامل ہے۔ اسی طرح کچھ قسمیں زمان کی بھی ہیں، زمانے کی قسمیں بھی اللہ نے اٹھائی، والعصر، کل ہم وہ سورہ بارکہ پڑھیں گے، زمانے کی قسم۔ تو وقت کی بھی قسم اٹھائی گئی ہے اور مقامات کی بھی قسم اٹھائی گئی ہے، والطور، اللہ نے طور کی قسم اٹھائی۔ اسی طرح آج کی سورۃ بلد میں لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقامات کی قسمیں بھی اٹھائیں، اوقات کی قسمیں بھی اٹھائیں، مظاہر فطرت پورے ان کی قسمیں بھی اٹھائیں، اپنی ذات کی قسم بھی اٹھائی، قرآن کی قسم بھی اٹھائی، اپنے محبوب کی قسم بھی اٹھائی، فرشتوں کی قسم بھی اٹھائی، تو مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی۔ اور پھر قسم کیوں اٹھائی؟ اگلا موضوع ہے مقسم علیہ، کس بات پہ قسم اٹھائی؟ تو وہ پھر موضوعات بھی ظاہر بہت سے، اللہ تعالیٰ کی خود وحدہ لا شریک ہونے پر قسمیں ہیں، اس کے بے عیب ہونے پر قسمیں ہیں، اس کے ہر عیب سے پاک ہونے پر قسم ہے، اس کے محبوب علیہ السلام کی رسالت کی صداقت بھی قسم ہے۔ اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا انک لمن المرسلین، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں، قرآن کی صداقت پر قسم ہے۔ اور آج کا جیسے عرض کیا ہے پورا موضوع قیامت ہے، تو قیامت کے یقینی ہونے پر قسمیں ہیں کہ قیامت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے آج ہی کی ہماری سورہ مبارکہ سورۃ مرسلات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں، ہواؤں کی قسمیں اٹھائیں شروع میں، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا انما توعدون لواقع، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ دن آ کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس طرح یعنی قیامت کی حقانیت پر قسم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، ارشادات ہیں، تعلیمات ہیں، ان کے برحق ہونے پر قسم ہے۔ تو یعنی مقسم علیہ بھی پھر بہت سے موضوعات ہیں۔ تو یہاں آج کی جو پہلی سورہ مبارکہ ہے اس میں قیامت کی قسم سے وہ شروع ہو رہی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ اور یہاں قسم کیوں اٹھائی ہے؟ یہ قسم اس لیے اٹھائی ہے
کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہیں دوبارہ پیدا کریں اور قیامت کا دن برپا ہو۔ اور پھر جو قیامت کا سوال ہے یسأل ایان یوم القیامہ، کہ وہ مذاق کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب آنکھ خیرہ ہو جائے گی، آنکھ اندھی ہو جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند یکساں ہو جائیں گے، یعنی دونوں کو کوئی آپس میں لپیٹ دیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس روز انسان کہے گا کہ کوئی ہے بھاگنے کی جگہ، کہاں جاؤں؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، صرف آپ کے رب کے پاس ہی ٹھکانہ ہوگا اور کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں مل سکے گا۔ تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کے ذات گرامی سے خطاب ہے۔ آپ کوشش فرماتے تھے کہ جب قرآن نازل ہوتا تو حضور جلدی جلدی دہراتے تاکہ یاد رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں، ہم اس قرآن کو خود ہی آپ کے قلب اطہر میں رکھیں گے، انا علینا جمعہ، آپ کو بھولنے نہیں دیں گے۔ جیسے آگے سورۃ اعلیٰ میں فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے ایسا کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ تو یہ جمع آپ کے قلب کے اندر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، وقرآنہ، اور اس کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ کو جب ہم قرآن آپ کے سامنے پڑھیں آپ صرف ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، باقی یہ کوئی پریشانی نہیں کہ بھول جائے گا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر قرآن کا بیان اور وضاحت بھی آپ کی زبان پر ہم ہی جاری فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص محبت کا اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی سے اظہار فرمایا، اور پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن آپ کے سینہ میں جمع کر کے رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے تحت علماء نے فرمایا کہ قرآن کی جو یہ ترتیب ہے جس سے ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ نزولی ترتیب سے مختلف ہے، جس ترتیب سے قرآن اترا ہے اس سے یہ مختلف ترتیب ہے، تو یہ ترتیب بھی ان علینا جمع ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم نے کس ترتیب سے آپ کے قلب اطہر میں قرآن کو رکھنا ہے، یہ بھی ہمارا فیصلہ ہے۔ لہذا جس ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں یہ ترتیب بھی ایسا نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فیصلہ کیا ہو، بلکہ یہ اس آیت کریمہ کے تحت یہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ اور ترتیب ہے جس سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر آگے چہروں کا ذکر ہے قیامت کے دن، اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان کا خیال ہے کہ اسے محمل چھوڑ دیا جائے گا، ہم نے اس کو بیکار بنایا ہے، کوئی مقصد نہیں تھا اس کے بنانے کا، بس یہ پیدا ہوگا، جیے گا، شادی کرے گا اور بچے پیدا کرے گا، پھر ان کی شادیاں کرے گا اور چلا جائے گا۔ فرمایا حضرت انسان کو تو ہم نے بڑے اعلیٰ مقاصد کے لیے پیدا فرمایا۔ اور پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کر کے فرمایا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ جس نے یہ سارے تخلیق کے عظیم جو اللہ تعالیٰ کے یعنی شاہکار ہیں قدرت کے، جب اس نے یہ تمہارے سامنے پیش فرمائے ہیں تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے؟ تو لہٰذا اسی قیامت پر ہی ایک صورت کا اختتام ہوا۔ اگلی سورہ مبارکہ اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، سورۃ الدہر بھی، یہ دونوں لفظ اس کی پہلی آیت میں ہے، هل اتى علی الانسان حین من الدہر، بے شک گزرا ہے انسان پر ایسا زمانہ کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یعنی انسان ایک ایسی کیفیت میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، لطفہ امشاج سے، یعنی میاں بیوی کے اس مخلوق نطفہ سے انسان پیدا ہوا ہے، اماں بابے کے مخلوق نطفہ سے، تو یہ ایسی کیفیت ہے کہ کہیں جس کو ذکر کرنا بھی مناسب نہیں لگتا۔ لیکن اب جو ہے نا انسان پھر باتیں بناتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حسین شکل پہ کر عطا فرمایا۔ تو اس کے بعد جو نیک لوگ ہیں، شکر گزار بندے اور ناشکرے، یہاں دو تقسیمیں کی گئی ہیں، یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے ہر جگہ نام مختلف ہے، کہیں جیسے پہلی صورت میں ہے چہروں کا، کچھ ہنستے چہرے ہوں گے، کچھ مرجھائے چہرے ہوں گے، مطلب جنتی دوزخی ہے۔ یہاں پہ فرمایا کچھ شکر گزار ہیں، کچھ ناشکر ہیں، پھر شکر گزاروں کے ٹھکانے اللہ نے بیان فرمائے، ان کی صفات بھی بیان فرمائے کہ شکر کرنے والوں میں کیا صفتیں ہیں۔ پہلی صفت ہے کہ نظریں پوری کرتے ہیں، جو نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں، اور پھر قیامت کا خوف رکھتے ہیں۔ پھر ان کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، قیدی کو اور مسکین کو۔ تو پھر اس کے بعد
جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور پھر قرآن کریم کا ذکر ہے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے، اور پھر فرمایا کہ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، اپنے رب کے نام کو صبح بھی اور شام بھی یاد کرتے رہیے، اور رات کی تنہائیوں میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجیے، اور رات کافی وقت اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ سبحہ لیلا طویلا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، طویل ذکر اللہ کا، مختصر ذکر نہیں، طویل وقت کے لیے تسبیح پڑھتے رہیے۔ اور اس صورت کا پھر اختتام بھی قرآن کے ذکر پہ، ان ھذہ تذکرہ۔ اور ایک اور حکم ہے جو اس آیت کے اس صورت کے آخر میں بھی ہے، اور آگے صورت تکویر کے آخر میں بھی ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یعنی تم کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ بندہ جتنی خواہشیں کرتا رہے تو اس کی خواہشیں جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ۔ اسی طرح سورۃ قیامت سے جو پہلی صورت کل ہم نے آخری پڑھی ہے، سورۃ مدثر، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اس کی آخری آیت ہے کہ نصیحت قبول نہیں کریں گے مگر اللہ جب چاہے گا، تو فضل، اس کے فضل سے ہدایت مل سکتی ہے، اس کے فضل سے ہی ہر خیر کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ پھر سورۃ مبارکہ سورۃ مرسلات ہے، اس میں شروع میں جیسے ہواؤں کی قسمیں ہیں، اور قسمیں کھا کے پھر قیامت کے یقینی ہونے کا اعلان فرمایا گیا، اور پھر قیامت کی کیفیات کو بیان کیا گیا، کس طرح ستارے بیلور کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، اور پہاڑ جو ہیں وہ اڑا دیے جائیں گے، اور یہ یعنی قیامت کے لیے یوم الفصل، فیصلے کا دن، یہاں قیامت کے لیے فیصلے کا دن بیان کیا گیا۔ اور اس صورت میں 10 دفعہ ایک آیت ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، کامیابی ان کے لیے ہے جو ماننے والے ہیں، مومنین ہیں، مسلمین ہیں، متقین ہیں، محسنین ہیں، لیکن جو مکذبین ہیں، جنہوں نے جھٹلایا اس دن کو اور اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، ان کے لیے تباہیاں ہیں۔ اور پھر اس میں تخلیق انسانی کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ قیامت کے مختلف مناظر اور کیفیات کو بیان فرمایا گیا ہے، اور آخری رکوع میں پھر متقین کی اللہ کی بارگاہ میں جو قبولیت ہے اور جزا ہے اس کا ذکر ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار اللہ کی رحمت کے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور وفاکہہ مما یشتہون، اور ان پھلوں میں سے وہ کھائیں گے جو وہ پسند کریں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انہیں کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے تھے، اور اس طرح ہم صلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو۔ تو اس صورت کی آخری آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخر کس بات پر وہ اس کتاب کے بعد ایمان لائیں گے۔ یہ صورت جو ہے سورۃ مرسلات، یہ آخری صورت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری جو جماعت کرائی اپنے غلاموں کو، تو حضور نے یہ صورت تلاوت فرمائی۔ جمعرات کا دن تھا اور مغرب کی نماز تھی جو حضور نے اپنی حیات مبارکہ کی آخری نماز پڑھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کے بعد 17 نمازیں آپ کی حیات ظاہری میں، آپ باہر تشریف نہ لائے تو وہ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے حکم سے پڑھائی۔ تو یہ آخری نماز تھی، جمعرات کا دن تھا، پیر کی صبح حضور کا وصال ہے 8:30-9 بجے کے قریب، تو یہ آخری یعنی صورت جو حضور نے جماعت میں تلاوت فرمائی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، گویا حضور نے آخری پیغام یہ دیا کہ اس قرآن کے بعد اور کیا بات مانو گے تم، اتنے حقائق جہاں بیان فرمائے گئے ہیں، حق کو واضح کیا گیا۔ اگلی صورت یہ 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے عما یتساءلون سے، صورت کا نام بھی نبا ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں، اور یہاں عن النبأ العظیم جو دوسری آیت میں ہے کہ کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، کیا یہ بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ بڑی خبر سے مراد قیامت ہے، سب سے بڑی خبر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب جان لیں گے کہ وہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا جو تذکیر بآلاء اللہ کا ایک مکی موضوع ہے، زیادہ تر مکی صورتوں میں ہے۔ کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں جوڑا جوڑا،
اور ہم نے بنا دیا ہے تمہاری نیند کو باعث آرام، نیز ہم نے بنا دیا رات کو پردہ پوش، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، اور ہم نے ہی ایک نہایت روشن چراغ بنایا یعنی سورج، اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلادھار پانی تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزی اور نیز گھنے باغات۔ تو یہ اللہ ہی کے فضل سے اسی کی نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت ذائقے اور اس کی زندگی کے جو ذرائع تھے یا زندگی کے لیے جو چیزیں ضرورت تھی ان ضروریات کو پیدا فرمایا۔ پھر قیامت کا ذکر ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن فیصلے کے دن کا ایک وقت معین ہے۔ پھر جنت والوں کا ذکر بھی ہے، لیکن اس سے پہلے جہنم والوں کا ذکر ہے، جہنمیوں کا، اور ایمان والوں کو متقین کی صورت میں بیان کر کے ذکر فرمایا گیا۔ اور آخر میں پھر اسی قیامت کے دن کا ذکر ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا، جو کچھ اس نے کیا تھا اپنے لیے وہ سامنے ہوگا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر اس دن حسرت سے کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی کاش میرا وجود ہی نہ ہوتا، کیونکہ وہ جو سامنے نظارہ اور اس کے سامنے ہوگا اس کی سزا کی صورت میں، برے اعمال کا جو بدلہ ہے اس کی صورت میں، تو یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی نسیم منسیہ ہوتا۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ نازعات ہے، اور یہاں قسمیں جو ہیں یہ فرشتوں کی قسمیں ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ اس کے بعد یعنی قسمیں اٹھا کر اسی دن کا ذکر ہے جس روز فرمایا تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا ہوگا، یعنی قیامت کے ان ہولناک مناظر کو، ہولناکیوں کو بیان فرمایا گیا۔ اور پھر کفار مکہ کی تنبیہ کے لیے اور ترہیب کے لیے اور تخویف کے لیے فرعون کا ذکر ہے، اس کی سرکشی کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے جو اس پر آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے آخری رکوع میں، اور پھر ذکر ہے اس دن کا جو ان صورتوں کا غالب موضوع ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب آئے گی سب سے بڑی آفت، سب سے بڑی آفت سے مراد قیامت ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو دوڑ دھوپ اس نے کی، اچھا کام کیے تو بھی یاد کرے گا، اور اگر برے کام کیے ہیں تو یاد کرے گا کہ میں کہاں میں نے محنتیں کی ساری، اپنی طاقت اور قوت اور وقت کہاں ضائع کیا۔ اور اچھے لوگوں کی بھی علامت بیان کی گئی ہے یہاں، اور برے لوگوں کی بھی۔ تو برے لوگوں کے لیے ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی ہوگی اور ترجیح دی ہوگی دنیاوی زندگی کو، آخرت کو بھول گیا ہوگا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو ڈرتا رہا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے کہ ایک دن میں نے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے اور پیشی ہونی ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو روکتا رہا ہوگا ہر بری خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس خوش قسمت شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اور آخر میں پھر سوال ہے، یسألونک عن الساعة أَيَّانَ مُرْسَاهَا، پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، فیما انت من ذکراها، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق، الی ربک منتہاها، آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے، اللہ جانتا ہے کب آئے گی، انما انت منذر من یخشاها، اے محبوب آپ تو خبردار کرنے والے ہیں اس کو جس کو اللہ ڈرنے کی توفیق دے۔ کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، جس روز اسے دیکھیں گے، جس قیامت کی اب انہیں جلدی مچی ہے، جس دن دیکھیں گے تو انہیں یوں لگے گا کہ جیسے دنیا میں یہ نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا ایک صبح، الا عشیۃ او ضحاها، ہم پورا دن بھی نہیں لگے گا، 70-80 سال کی زندگی وہاں لگے گا جیسے ایک شام گزاری تھی دنیا میں یا ایک صبح گزاری تھی۔ تو لہٰذا جنہیں اتنی مختصر زندگی وہاں لگے گی تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ مختصر وقت کے لیے وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا، تاکہ وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہے اس کی کامیابی اس کو نصیب ہو جائے۔ سورۃ عبس پہلے لفظ سے ہی اس کا نام جو ہے وہ لیا گیا ہے، عبس و تولا، چیں بجبی ہوئے، غصہ ہوئے اور منہ پھیر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
سرداران قریش کو تبلیغ فرما رہے تھے، اسی دوران آپ کے غلام نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر ابن ام مکتوم، دونوں اس ان کے جو روایتیں ہیں نام کے حوالے سے، وہ حاضر ہوئے جو کہ نابینا تھے، تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضور گفتگو فرما رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا ان کی اس مداخلت کو، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ نابینا بہت پسند تھا، کیونکہ وہ اخلاص سے آیا تھا، اور آگے جو بیٹھے تھے وہ تو پتہ نہیں مانتے کہ نہ مانتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس نابینا کی طرف حضور علیہ السلام کو توجہ فرمانے کا حکم فرمایا۔ تو اس سے آغاز ہے، پھر قرآن کریم کا تذکرہ فرمایا گیا، کلا انہا تذکرہ، تذکرہ کا لفظی معنی نصیحت فرمایا، قرآن جو ہے وہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، مجبور کسی کو نہیں کرتے، یہ اس کی بے نیازی ہے بے نیاز کی، کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ خواہ خواہ قبول کریں، فائدہ بھی بتا دیا، نقصان بھی بتا دیا، اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ لیکن شان کیا ہے اس قرآن کی، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ قرآن کریم کی عظمت بیان فرمائے گی کہ یہ ایسے صحیفوں میں ثبت ہے، لکھا ہوا ہے، جو معزز ہے، اور مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہے، بایدی سفرۃ کرام بررہ، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں، نیکوکار ہیں، جن فرشتوں نے اس کو لکھا ہے لوح محفوظ میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت انسان کی تنبیہ کے لیے جو قرآن کریم کے انداز ہیں وہ اختیار فرمائے ہیں۔ ایک انداز ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں وہ یاد دلائی جاتی ہیں، وہ کبھی کائنات کے اندر بکھری ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے محاسن ہیں یا نشانیاں ہیں ان کو بیان فرمایا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر، قرآن کی حقانیت پر، اللہ کے پیغام کی حقانیت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پر، یہ دلائل نفسیہ اور دلائل خارجیہ کہہ لیں۔ نفسیہ یعنی نفس سے متعلق، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، کہ اب یہ بڑا انداز قرآن کریم کا ایک منفرد ہے، قتل الانسان، یعنی کہا گیا کہ وہ مر جائے انسان، جیسے کہا جاتا ہے قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرہ، کتنا احسان فراموش ہے، غارت ہو جیسے یعنی بد دعا دی جاتی ہے، تو اس طرح ایک انداز ہے تنبیہ کا، قتل الانسان، مرے انسان یا غارت ہو انسان، ما اکفرہ، کتنا احسان فراموش ہے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اسے اللہ نے پیدا کیا، من نطفۃ خلقہ فقدر، اس بوند سے پیدا ہوا ناپاک سے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیارے انداز سے یعنی اس کو مناسبت عطا فرمائی، ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ نے اس کی راہیں آسان فرمائی، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ اسے موت دے گا اور اللہ ہی اسے قبر میں پہنچائے گا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا دوبارہ اسے کھڑا کرے گا یا زندہ کرے گا۔ تو یہ انسان کی ٹوٹل یعنی طاقت ہے یا حیثیت ہے۔ آگے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی ضرورتیں پوری فرمائی ہیں۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، ہر چیز کا ذکر فرمایا کہ بے شک ہم نے زور سے پانی برسایا، پھر اچھی طرح پھاڑا زمین کو تاکہ وہ جو بالکل نازک سی کونپلیں ہوتی ہیں، تو زمین کا سینہ کتنا سخت ہے لیکن زمین اپنا سینہ کھول دیتی ہے اس نازک کونپل کے لیے جو پودے کی نکلتی ہے، کس کے حکم سے؟ فرمایا ہم نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اگایا اس میں سے غلہ اور انگور اور سبزیاں، ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغات اور پھل اور گھاس، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارا سامان اور تمہارے مویشیوں کا سامان ہم نے زمین سے اتارا ہے، یعنی ہمیں انسان جو کھاتے ہیں یا مویشی کھاتے ہیں، مویشی کو بھی پھر انسان کھاتا ہے یا ان کا دودھ پیتے ہیں، وہ بھی ہماری ضرورتوں کے لیے ہیں، یا کوئی جانور جن کو ہمارے بوجھ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دلائل بیان فرمایا۔ پھر قیامت کا ذکر ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان بہرا کرنے والا شور اٹھے گا، یہ قیامت کا ذکر ہے، کیونکہ سور پھونکا جائے گا تو اس کو صاخہ کہا گیا، ایسا شور پیدا ہوگا کہ انسان کو بہرا کر دے گا، اور یہ کیفیت ہوگی کہ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، سب سے انسان بھاگے گا، چونکہ سب کو اپنی فکر ہوگی
اور قریبیوں سے زیادہ بھاگے گا، کہیں ان کو اپنا کوئی حق یاد نہ آ جائے اور پکڑا نہ جاؤں پھر، اور یہ حساب چونکہ بڑا مشکل دل ہے تو لہٰذا ہر کوئی خصوصاً قریبیوں سے زیادہ بھاگے گا۔ اور پھر چہروں کا ذکر ہے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے اور ہنستے ہوئے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے، اور کئی منہ فرمایا اس دن غبار آلود ہوں گے، ان پہ مٹی پڑی ہوگی۔ تو یہاں جیسے اس پیچھے صورت قیامہ میں فرمایا ہنستے ہوئے چہرے بلکہ تر و تازہ چہرے اور مرجھائے ہوئے چہرے یا سوکھے چہرے، یہاں فرمایا سفید اور روشن چہرے، مسکراتے ہوئے چہرے ایک جنتیوں کے ہیں، اور جہنمیوں کے لیے کہا کہ ان کے چہروں پہ مٹی پڑی ہوگی۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی قیامت کے ہی غالب ذکر پہ ختم ہوئی۔ آگے سورت تکویر ہے، اذا الشمس کورت، اس میں تو بہت زیادہ قسمیں ہیں اور تفصیلی بیان ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی یوم القیامۃ کانہ رأی عین، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کا دن، قیامت کے دن آج ہی دیکھ لے کہ قیامت کیسے ہوگی، اس کی ہولاکیاں بھی، اس میں انعامات بھی، سب کچھ اپنی تمام تر رنگوں کے ساتھ، اگر کوئی چاہتا ہے قیامت کے دن کو دیکھ لو، فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ تو حضور نے فرمایا 3 صورتیں پڑھے، قیامت گویا اس نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ ایک صورت یہ والی اذا الشمس کورت، پھر اس کے آگے والی صورت اذا السماء انفطرت، پھر ایک صورت چھوڑ کے آگے اذا السماء انشقت۔ یہ 3 صورتیں حضور نے فرمایا کہ جس نے پڑھ لی گویا اس نے اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ لیا۔ تو اللہ کرے کہ جس دن ہم دیکھیں تو ہم مسکراتے چہروں والے ہوں اور روشن اور تر و تازہ چہرے والے ہوں اس کے فضل سے۔ اور اس میں پھر قسمیں اٹھائی گئی ہیں، اور قسمیں اٹھا کر اسی قیامت کا ہی ذکر ہے، علمت نفس ما احضرت، جان لے گا انسان ہر نفس کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اگلی صورت میں بھی قسمیں اٹھا کے یہی فرمایا گیا، علمت نفس ما قدمت واخرت، انسان جان لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا ہے، یعنی اپنا تمام کیا جو ہے اس کے سامنے ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر قسمیں اٹھائی گئیں، اور اس میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام کی عظمت کو، اور جس ہستی کے قلب اطہر پر قرآن اترا ہے ان کی عظمت کو بیان فرمایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ سب صفتیں حضرت جبریل علیہ السلام کی ہیں کہ یہ قرآن ایک معزز قاصد کا لایا ہوا قول ہے، جو قوت والا ہے، مالک عرش کے ہاں عزت والا ہے، سب فرشتوں کا سردار ہے، اور وہاں کا امین ہے حضرت جبریل امین۔ وما صاحبکم بمجنون، پھر حضور علیہ السلام کی شان بیان فرمائی گئی، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بلا شبہ اس نے اس قاصد کو، حضرت جبریل کو، افق مبین روشن کنارے پہ دیکھا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بخیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، تو آپ وہ غیب اپنے غلاموں تک پہنچانے میں بخل نہیں فرماتے۔ اور آخری آیت وہی ہے جس طرح سورت مدثر کے آخر میں ہے یا سورت دہر کے آخر میں ہے، اسی سے ملتا جلتا موضوع ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ چاہے جو رب العالمین ہے، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر سورت انفطار ہے، وہی دوسری صورت ہے قیامت کے ذکر والی، اس میں حضرت انسان کو خطاب کیا گیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا اپنے رب کریم کے بارے میں، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تیرے عناصر کو معتدل بنایا، الغرض جس شکل میں چاہا تجھے ترتیب دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جو شکل رب کو بھاتی تھی حضرت انسان کو وہ صورت عطا فرمائی۔ پھر فرشتوں کا ذکر ہے، کرامن کاتبین کا، جو اعمال لکھتے ہیں، کیونکہ قیامت اور قیامت کے جو مناظر ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے حضرت انسان کی۔ اور پھر قیامت کے دن کا اس انداز میں ذکر ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا علم کے روز جزا کیا ہے، پھر آپ کو کیا علم کے روز جزا کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ وہ دن ہے جس روز کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، والامر یومئذ للہ، سارا حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا، اسی کا فیصلہ ہوگا۔ اگلی سورت مطففین ہے، مطففین کا لفظی معنی ہے
ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ تو ویل للمطففین پہلی آیت میں یہ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ناپنا ہو، تولنا ہو چیز کو، یا جیسے ہم یہ فٹوں کے ساتھ کسی چیز کو ناپتے ہیں یا پیمانے میں ناپتے ہیں، دودھ وغیرہ کو لیٹر کے صورت میں یا تولتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کا حکم ہے انصاف ہونا چاہیے۔ تو یہاں فرمایا بربادی ہے جو کوئی کسی قسم کی بھی دو نمبری کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنهم یخسرون، کہ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دینے لگتے ہیں ناپ کر یا تول کر تو اس میں دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بربادی فرمایا گیا۔ پھر قیامت کا ذکر ہے، اور اس میں فجار اور ابرار یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے اسماء جو ہیں یہاں اس طرح لیے گئے ہیں۔ انہیں گناہگار کہا گیا جہنمیوں کو، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کا ٹھکانہ بیان کیا گیا کہ یہ حق ہے کہ بدکاروں کا نامہ عمل سجین میں ہوگا، اور نیکوکاروں کے لیے کہا گیا کلا ان کتاب الابرار لفی علیجین، یہ حق ہے کہ نیکوکاروں کا صحیفہ عمل علیجین میں ہوگا۔ اور جنت کا یہ بہت حسین منظر یہاں بیان فرمایا گیا ہے، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، بے شک نیکوکار راحت و آرام میں ہوں گے، پلنگوں پر بیٹھے مناظر جنت کا نظارہ فرما رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں پر راحتوں کی شگفتگی، راحت اور سکون اور آرام اور تازگی جو ہے اس سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ جنتی بیٹھے ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، انہیں پلائی جائے گی سر بمہر خالص شراب، اس کی مہر کستوری کی ہوگی، ختامہ مسک، جو مہر لگی ہوگی اس شراب پر، شراب طہور پر، وہ کستوری کی ہوگی۔ ففی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے، یعنی اگر مقابلہ کرنا ہے تو ان لوگوں کا مقابلہ کرو جو جنت میں کامیاب ہوں گے، جو انہوں نے زندگی اتنی خوبصورت گزاری کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو یہ عظیم نعمتیں عطا ہوں گی اور انعامات ملیں گے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو ان لوگوں کا مقابلہ کرو، یہ لوگ بننے کی کوشش کرو۔ اگلی صورت کوئی صورت انشقاق ہے، جو تیسری صورت ہے ان میں سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پڑھ لیا گویا قیامت کو دیکھ لیا۔ اذا السماء انشقت، یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، اور پھر آگے پھر قسمیں ہیں اور ذکر ہے، اور پھر حضرت انسان کو خطاب ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ پھر قیامت کا اس انداز میں یقین دلایا گیا کہ اے انسان تو محنت سے کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، بس تیری اس سے ملاقات ہو کر رہتی ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے انسان کی تمام مشقت کوششیں آخر اسے اپنے رب کے سامنے ہی جا کے کھڑا کریں گی، فملاقیہ ہے، اس دن سے کوئی مفر نہیں، کہیں بھاگ نہیں سکتا انسان۔ پھر اصحاب یمین کا ذکر ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسان حساب کا کرم فرمائے گا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا، اما من اوتی کتابہ وراء ظہری، تو یہ ایک توہین ہوگی اور بے عزتی کے لیے انہیں سامنے سے نہیں پکڑایا جائے گا، نامہ عمل ان کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اور پھر ہے کہ وہ کس طرح ان کا ٹھکانہ بیان فرمایا گیا۔ اور آگے آیا سجدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر قسمیں اٹھائی ہیں، شفق کی اور رات کی اور چاند کی قسم ہے، اور یہ اعلان بھی ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تمہیں بتدریج زینہ بزینہ چڑھنا ہے، طبقہ در طبقہ ضرور انسان جو ہیں وہ سفر کریں گے۔ اور قرآن کریم کی عظمت بیان فرمائی، اور آخر میں ایمان والوں اور عمل صالح والوں کا اجر بیان فرمایا گیا۔ اگلی صورت بروج ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے، اصحاب الاخدود، کھائی والے، یہ کچھ لوگ تھے یمن کے رہنے والے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جو عیسائی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی ان کی نبوت کا زمانہ تھا، تو انہوں نے ان مسلمانوں کو جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے ایک کھائی میں آگ روشن کر کے پھر اس میں زندہ ڈال دیا تھا، اور خود پھر یہ تماشا دیکھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قبیح فعل کو بیان فرمایا، اور پھر اس کا نتیجہ بھی بیان فرمایا جو اللہ کے پاس ان کے لیے سزا کی صورت میں ہے۔ پھر اچھے اور برے لوگوں کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کی رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کا مستحق بنائے، اپنی گرفت سے محفوظ رکھے۔ آخر میں پھر قرآن کریم کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی فرعون اور قوم ثمود کا ذکر بھی ہے، جو تنبیہ اور تخویف کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور قرآن بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے، ایسی لوح میں لکھا ہوا ہے جو محفوظ ہے۔ لوح سے مراد تختی، یعنی جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اگلی سورۃ طارق ہے، سورۃ طارق میں بھی قسمیں ہیں، اور پھر حضرت انسان کو اس کی تخلیق پر متوجہ کیا گیا ہے، اور پھر قرآن کریم کا ذکر ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل، بلا شبہ یہ قرآن قول فیصل ہے اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ قرآن کو سنجیدگی سے لینے کے لیے گویا یہ کفار مکہ کو تنبیہ فرمائی گئی۔ اگلی سورت اعلیٰ ہے، جو مسبحات میں سے ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور یہ سورت اور اس سے اگلی جو سورت غاشیہ ہے، یہ دونوں صورتیں حضور علیہ السلام بہت کثرت کے ساتھ جمعہ میں بھی تلاوت فرماتے اور عیدین میں بھی، عید کی نمازوں میں بھی آپ یہ دونوں صورتیں پڑھتے، پہلی رکعت میں سورت اعلیٰ اور دوسری میں سورت غاشیہ، اور اسی طرح جمعہ میں بھی، جمعہ اور عیدین دونوں مواقع پر۔ اور اس میں اور اگلی صورت میں حضور علیہ السلام کیوں پڑھتے تھے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو علماء نے اس میں اشارے کیے ہیں اپنی گفتگو میں، تو وہ دونوں میں فذکر کا حکم ہے۔ فذکر ان نفعت الذکر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت فائدہ مند ہو، یعنی آپ نصیحت کرنا نہ چھوڑیے، یہ سلسلہ جاری رکھیے۔ اور اگلی صورت کے بھی آخر میں ہے فذکر، بس آپ انہیں سمجھاتے رہا کریں یا نصیحت فرماتے رہا کریں۔ انما انت مذکر، آپ کا کام ہی تو سمجھانا ہے۔ لیس لست علیہم بمسیطر، آپ کو جبر کرنے والے نہیں، یا آپ داروغہ نہیں ہیں، یعنی آپ ان کو سزا دینے کے لیے نہیں آئے، آپ ان کو سمجھانے کے لیے آئے۔ اگر سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ سمجھیں تو اللہ جانے اور نتیجہ جانے، یعنی یہ فرمایا گیا۔ تو اس صورت میں، صورت اعلیٰ میں شروع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، بلکہ امر ہے، اے محبوب آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی۔ تو یہ امر بھی ہے، جس کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہ صورت کثرت سے پڑھتے، چونکہ حضور کو حکم سے ہی شروع ہو رہی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان فرمائیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اور اعلان کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم خود آپ کو پڑھائیں گے، بس آپ بھولیں گے نہیں، جو اللہ پڑھائے گا وہ کبھی آپ بھولیں گے نہیں۔ اور آخر میں یہ اعلان ہے کہ قد افلح من تزکا، فلاح پائی اس نے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اور یہی صورت شمس میں آگے قسمیں اٹھا کے فرمایا گیا قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اس نے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اللہ تعالیٰ رذائل سے، گناہوں سے اپنے من پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس نے بھی فلاح پائی وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا اور پھر نماز پڑھتا رہا۔ اور یہ وہ کیفیت ہے انسان کی جو پچھلی صورتوں میں بیان ہوئی ہے، صورت قیامہ میں بھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ اور یہی پیغام تھا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم و موسیٰ کے صحائف میں بھی ان حقائق کو بیان فرمایا گیا۔ پھر صورت غاشیہ ہے، غاشیہ بھی قیامت کے لیے لفظ ہے، کیا پہنچی ہے آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر، حل اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ وہ آفت جو، یعنی وہ مصیبت جو انسان سے چپک جائے اور چھا جائے ہر طرف، اس سے بھاگنا ممکن نہ ہو۔ پھر آگے جہنمیوں اور جنتیوں کا ذکر بھی چہروں کے حوالے سے، وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی چہرے اس دن بارونق ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بارونق چہرے والوں کا حصہ بنائے اور ان کے راستے پہ چلائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی طرف، جو کائنات پوری میں اس کے دلائل موجود ہیں، اس کے وجود کے بھی، اس کی توحید کے بھی، ان کو ذکر فرمایا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، یعنی اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا، آسمان کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، زمین کو نہیں دیکھتے، یعنی اس انداز میں جھنجھوڑا گیا۔ اگلی صورت فجر ہے، اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، قسم ہے صبح کی، قسم ہے 10 مقدس راتوں کی، قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی، قسم ہے رات کی جب گزرنے لگے،
حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں قسم ہے عقل مند کے لیے، کیا آپ نے ملاحظہ نہ کیا کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ کے رب نے کیا کیا عاد والوں کے ساتھ، یعنی قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، اور فرعون کے ساتھ کیا ہوا، آل فرعون کے ساتھ، ان تینوں پر جو اللہ کا عذاب آیا اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اور پھر یہ عظیم ایک فلسفہ اور حکمت جو قرآن نے کئی اور مقام پہ بھی بیان فرمایا، اس حقیقت کو بیان فرمایا گیا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے تو کبھی اس پر اپنا انعام فرماتا ہے، اس کی عزت افزائی فرماتا ہے، تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ رب نے مجھے عزت عطا فرمائی، اور پھر جب اللہ آزماتا ہے فقدر علیہ رزقہ، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، حالانکہ اس دنیا کی ذلت اور عزت جو ہے، پتہ نہیں جو تکلیف اللہ نے بھیجی ہے دراصل وہ انسان کے لیے بہت بڑا فائدہ رکھتی ہو، اس لیے اس دنیا کی تکلیف کو، مصیبت کو، یا کوئی مالی تنگی آ گئی ہے تو اس کو ذلت نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر ذلت مسلط ہو گئی ہے، فرمایا نہیں، عزت اور ذلت کا فیصلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہوگا، یہاں آزمائش ہے جو بھی ہے، اس گھڑی کو جس نے کامیابی سے گزار لیا وہی مبارکباد کا مستحق ہے، وہی جیتنے والا ہے۔ اور آخر میں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا اے نفس مطمئنہ واپس چلو اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس شامل ہو جاؤ میرے خالص بندوں میں، میرے خاص بندوں میں، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یہ مرتے وقت یہ نفس مطمئنہ کو جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو کر فوت ہوتا ہے، اپنے رب کے احکام مانتے ہوئے اور اس کے ہر فیصلے سے راضی ہو کر دنیا سے جاتا ہے، تو اس خوش قسمت کو یہ خوشخبری جو ہے ابھی روح قبض نہیں ہوئی ہوتی کہ پہلے یہ خوشخبری پہنچ جاتی ہے۔ پھر سورۃ البلد کا آگے سورۃ بلد ہے، یعنی یہ مکی صورت ہے تو مکہ کو ہی بلد کہا گیا، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، کیوں کھاتا ہوں، درا حالے کہ اے محبوب آپ رہ رہے ہیں اس شہر میں، اس شہر میں اللہ نے فرمایا کیوں میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے یا آب زمزم ہے یا صفا و مروہ ہے، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن میں فرمایا اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ میرا محبوب اس میں تشریف فرما ہے۔ تو یہ بہت ہی اظہار محبت ہے خالق کا اپنے پیارے بندے اور اپنے خاص بندے اور اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ۔ پھر انسان کی اسی مشقت کا ذکر ہے جو پہلے سورۃ انشقاق میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے اس پر انعامات کا ذکر ہے، اور آگے جنتیوں کا ذکر ہے، خصوصاً ان کے یہ صفات جو ہیں، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، فرمایا کہ وہ جو گردن چھڑانے والے ہیں، غلاموں کو آزاد کرنے والے لوگ ہیں، یا کھانا کھلاتے ہیں بھوک کے دن یعنی قحط سالی میں، یتیماً ذا مقربہ، یتیم کو جو رشتہ دار ہے، اور مسکیناً ذا متربہ، یا خاک نشی مسکین کو یعنی غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ اچھی صفات والے جو ہیں یہ جہنم سے محفوظ رہیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کامیابی پائیں گے۔ ان کو اصحاب المیمنہ کہا گیا کہ یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوگی۔ اور آج کی ہماری اس منزل کی سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے سورۃ الشمس، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں اٹھائیں، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، قسم ہے آفتاب کی اور اس کی دھوپ کی، مہتاب کی یعنی چاند کی جو غروب آفتاب کے بعد آئے، والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جب آفتاب کو روشن کرے، قسم ہے رات کی جب اسے چھپا لے، قسم ہے آسمان کی اور اسے بنانے والے کی، قسم ہے زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی، قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں ڈال دیا اس کی نافرمانی اور اس کی پارسائی۔ اللہ نے دونوں جذبے بندے میں رکھ دیے ہیں، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ پھر ان پچھلی اقوام کا ذکر، قوم سمود کا ذکر ہے، خصوصاً ان کی جو تکذیب ہے یا
جو چیز ان کی بدبختی کا ذریعہ بنی۔ اور آخری صورت جو ہے آج کی وہ سورۃ اللیل ہے۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز پر چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ خود چمک اٹھے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں، یعنی کوئی اچھے کام کی طرف کوشش کرتے ہیں، کوئی برے کام کی طرف، اور جو اچھے کام والے ہیں ان کو اس انداز میں بیان فرمایا گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور اس سے ڈرتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راہ۔ اور پھر اس کے مقابلے میں جو بدبخت ہیں ان کے بخل کو ذکر کیا، بے پرواہی کو ذکر کیا، تکذیب کو ذکر کیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جس ہستی کا ذکر ہے وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ امام رازی نے تو اس صورت کو حضرت ابوبکر کی صورت کہا ہے، اور اگلی صورت کو حضرت ابوبکر کی آقا اور ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت فرمایا ہے، یعنی صورت الضحیٰ۔ تو یہ صورت اللیل ہے جو آج کی ہماری آخری صورت ہے۔ تو وہ جب مال خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے، تو اللہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ وہ کسی کا احسان نہیں ہے حضرت ابوبکر پر، بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی ان پر جو اعتراض تھا اللہ نے اس کا جواب دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور دور رکھا جائے گا اس دوزخ سے وہ کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، بجز اس کے کہ وہ اپنے پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رضا کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل چیز یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور وہ راضی اس عمل سے ہوتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے، اخلاص سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔